باب القراءۃ فی صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کے اندر قرأت کرنا، مطلقاً قرأت کرنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ فقرأوا ما تیسر من القرآن، قرآن کریم میں سے جہاں سے چاہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، چاہے ابتدائی پاروں میں کرتے ہیں، چاہے درمیان سے کرتے ہیں، اور چاہے آخر سے کریں، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن افضل کیا ہے؟ افضل کیا ہے کہ مغرب کی نماز میں کون سے مقام سے پڑھنا افضل ہے؟ تو اس میں ایک مذہب تو اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، اور دوسرا مذہب امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد اور امام اسحاق، ان چاروں حضرات کا ہے۔ پہلا مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں طوال مفصل پڑھیں گے، طوال مفصل میں سے پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل سب سے پہلی روایت حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرمائی۔ اور سورہ طور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں طوال مفصل میں شمار ہوتا ہے، اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں طوال مفصل میں سے پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی دوسری دلیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال زید فواللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ المغرب بأطول الطول وہی الف لام میم صاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں طول صورتوں کے اندر سب سے لمبی صورت الف لام میم صاد کی تلاوت کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ الف لام میم صاد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے نماز میں تلاوت کی تو طوال مفصل تو کیا بلکہ طوال مفصل سے بڑھ کے اور بڑی بڑی صورتیں بھی آپ مغرب کی نماز میں پڑھ سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں مغرب کا وقت کتنا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی اور اچھی طریقے سے آپ نے وضو کر لیا، نماز ادا کر لی، پھر اسی طرح آپ وضو کر کے نماز ادا کریں گے، بقایا اس وقت کے مطابق آپ کی مغرب کا وقت کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں جو پڑھنے والی صورتیں ہیں وہ تو اتنی بڑی ہے کہ اس میں تو کوئی آدمی 4-5 مرتبہ کیا کر سکتا ہے؟ وضو بھی کر سکتا ہے اور مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اسی کے متعلق ہم سیدھی سیدھی بات کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طوال مفصل جو سورہ طور کا امام شافعی رحمہ اللہ نے بطور اپنی دلیل کے ذکر کیا، پورے سورہ طور کی تلاوت نہیں کی، بلکہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت منقول ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عذاب ربک لواقع تک پڑھا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ طور مکمل نہیں پڑھی، ہاں طوال مفصل میں سے بعض جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہے، اور بطور جواز کے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ طوال مفصل سے تلاوت تو کر سکتے ہیں، ممانعت تو نہیں ہے، ممانعت تو نہیں ہے، لیکن پوری سورت سورہ طور کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت نہیں فرمائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد اور امام اسحاق یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل میں سے تلاوت کریں گے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں طوال مفصل سورہ حجرات سے شروع ہوتا ہے، سورہ بروج تک پہنچتا ہے۔ اوساط مفصل سورہ بروج سے شروع ہوتا ہے، سورہ بینہ تک پہنچتا ہے، اور قصار مفصل سورہ بینہ سے شروع ہو کے آخر سورہ ناس تک پہنچتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مغرب کی نماز میں قصار مفصل سے تلاوت کی ہے، اور اس کے متعلق ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ بہت سارے احادیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہم کانوا یصلون المغرب ثم ينتزلون۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہم کانوا یصلون المغرب ثم ينتزلون، کہ وہ مغرب کی نماز پڑھتے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد تیر اندازی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اب مغرب کی نماز ہی پڑھ لی، اس کے بعد تیر اندازی کی، تو معلوم ہوا کہ قصار مفصل میں سے پڑھا ہے نا۔ اگر کوئی آدمی طوال مفصل سے پڑھے تو پھر وہ مغرب کا وقت عشاء تک پہنچ جائے گا، وقت آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم يرمي احدنا فيرى موضع نبله۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے، اور پھر جناب اس کے بعد ہم تیر اندازی کرتے تھے، اور ہر آدمی کو جہاں تیر پھینکنا تھا وہ جگہ اس کے سامنے نظر آتا اور اس کے سامنے ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل سے تلاوت کی، اور پھر اس کے اوپر جو مضبوط دلیل ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالتین والزیتون، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ تین کی تلاوت کی، والتین والزیتون کی تلاوت کی، جو قصار مفصل میں شمار ہوتا ہے۔ کس کے اندر شمار ہوتا ہے؟ قصار مفصل میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان تمام کی تمام روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل سے تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال ما رأيت احدا اشبہ صلاۃ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فلان قال بکیر فسألت سلیمان وقد كان ادرک ذلك الرجل فقال كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل۔ اس آدمی کی ہم نے تلاش کی، پتہ چلا کہ جناب اس آدمی نے مغرب کی نماز پڑھی قصار مفصل کے ساتھ، قصار مفصل کے ساتھ۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایات منقول ہے کہ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قصار مفصل سے تلاوت کی۔ اب یہاں آپ کے لیے کیا ہے کہ ایک تو فجر اور ظہر کی نماز ہے، تو فجر اور ظہر کی نماز میں مناسب یہ ہے کہ آپ طوال مفصل سے تلاوت کریں۔ عصر اور عشاء کی نماز میں مناسب یہ ہے کہ آپ اوساط مفصل سے تلاوت کریں، اور مغرب کی نماز میں مناسب یہ ہے کہ قصار مفصل سے تلاوت کریں۔